ایک ایسا شہر جو خوشیوں کے ساتھ بسایا گیا، اور ایک ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن وہی قوم انسانی تاریخ میں ایک ایسی سرزمین بن گئی جہاں ہے گناہ چھپ کر نہیں بلکہ علانیہ فخر کے ساتھ کیے جاتے تھے۔ ان کا جرم اتنا انوکھا تھا کہ اس سے پہلے کبھی انسانی یادداشت میں اس کی مثال درج نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ راستہ پسند نہ آیا، اور پھر اللہ کا فیصلہ نازل ہو گیا۔ الفاق ہی لمحے میں اور قوم اپنی بستی سمیت الٹ دی گئی، اور وہ واقعہ قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ قوم تھی قوم لوط، اور یہ بستا ہوا شہر تھا صدوم۔ اج کے اردن اور فلسطین کے درمیان دو مشہور شہر آباد تھے، صدوم اور عمورہ۔ صدوم ایک ایسا شہر تھا جہاں ہے زمین سے چشمے بھی پھوٹتے تھے اور سرسبز باغات بھی لہلہاتے تھے۔ فصل اتنی شاندار تھیں کہ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ زمین کبھی انکار بھی کر سکتی ہے، کہ جو روحے کے خوشے نرم تھے، پیل رس سے بھرے ہوئے تھے، اور زمین کے پانی میں مٹھاس تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کے دل اس زمین کی مٹھاس کے برعکس سخت میں ڈھلتے چلے گئے۔ شروع میں ان کے گناہ فرد تک محدود تھے، پیر یہ گناہ شوق بنے، عادت بنے، اور آخرکار تہذیب کا حصہ بن گئے۔ گناہ اب صرف فعل نہ رہا بلکہ ایک نظریہ بن گیا۔ لوگ رات کے اندھیروں میں نہیں بلکہ کھلے اجتماعات میں اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے اور فخر سے کہتے، یہ ہمارا شہر ہے، ہمارا قانون ہے۔ اس زمانے میں دور ایک اور شہر بابل میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اور ان کے بھتیجے حضرت لوط لوگوہے کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ حضرت لوط وہ پہلے انسان تھے جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے۔ دونوں صرف رشتے سے نہیں بلکہ دین کے سفر سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ قرآن فرماتا ہے، اور ہم ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہانوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ سرزمین شام کا علاقہ تھی۔ حضرت ابراہیم ایک شہر میں ٹھہر گئے، اور حضرت لوط کو اللہ نے صدوم کی بستی کی طرف بھیجا، جہاں ہے انہیں نبی بنا کر لوگوہے کی ہدایت کے لیے مقرر کیا گیا۔ جب حضرت لوط اس شہر میں داخل ہوئے تو روشنیوں، رنگوں اور خوشحالی سے بھری دنیا ان کے سامنے تھی۔ تجارت کے قافلے، اونچی مکانات، بازاروہے میں عنبر اور ریشم کی خوشبو، اور کھیتوں میں لہراتی سبزیاں، سب کچھ اللہ کی نعمتوں کی گواہی دے رہا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ لوگوں کے درمیان آگے بڑھے، ان کے چہروں کی مسکراہٹ ماند پڑتی گئی، کہ ان کے جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے وہ ایک نبی کے لیے صرف دکھ نہیں بلکہ روح کو ہلا دینے والی حقیقت تھی۔ قوم کا بدترین گناہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو چھوڑ کر اپن خواہشات کو معبود بنا لیا تھا۔ مرد عورتوں سے بے رغبت ہو کر مردوہے کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ ایسا گناہ تھا جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ قرآن کے مطابق لوگ اس برائی کو نہ صرف کھلم کھلا کرتے تھے بلکہ اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ ان کی مجلسوں میں بے حیائی، گلوہے میں فحاشی، شراب نوشی اور راستوں میں مسافروں کو ستانا معمول بن چکا تھا۔ الفاق دن حضرت لوط نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، میں تمہارے لیے خیرخواہ ہوں۔ قوم کے نوجوان ہنس پڑے اور بولے، ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ حضرت لوط نے نرمی سے کہا، قوموں کا عروج آمان سے ہوتا ہے، دواروہے کی بلندی سے نہیں۔ انہوں نے طنز کیا، ایمان کیا ہوتا ہے؟ ہم نے یہ شہر اپنی ہاتھوں سے بنایا ہے۔ دعا اور اللہ کا فیصلہ سالوہے تک۔ حضرت لوط اس قوم میں کھڑے ہو کر
اناؤ اللہ سے ڈراتے رہے، لیکن جواب میں صرف انکار، تمسخر اور تکبر ملا۔ آخرکار حضرت لوط نے اپنی رب سے دعا کی، اے میرے رب، اس فاسق قوم کے مقابلے میں مرمدد فرما، اور یوں اللہ کے فیصلے کی ہوا چل پڑی۔ فرشتوں کی آمد۔ اللہ کے فرشتے انسان شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس مہمان بن کر آئے۔ انہوں نے حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی، اور ساتھ ہی یہ خبر بھی، ہم اس بستی کی طرف جا رہے ہیں جو حد سے زیادہ فساد میں ڈوب چکی ہے۔ حضرت ابراہیم نے سفارش کی، مگر اللہ کا فیصلہ لکے جا چکا تھا۔ آخر رات فرشتی حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ قوم کو خبر ہوئی تو لوگ دوڑتے ہوئے آ گئے، دروازے پیٹے گئے، چیخ و پکار مچ گئی۔ فرشتوں نے فرمایا، اے لوط، اب اپنے اہل خانہ کو لے کر رات کے وقت نکل جائیں، چئی موڑ کر نہ دیکھنا۔ عذاب صبح ہوتے ہی زمیں لرزنے لگی، گیر الٹنے لگے، اور آسمان سے نشان زدہ پتھر برسنے لگے۔ ہر پتھر اپنی مجرم کو پہچانتا تھا، اور پھر اللہ نے پوری بستی کو الٹ دیا۔ شہر مٹ گیا، راستی مٹ گئے، لوگ مٹ گئے، لیکن واقعہ باقی رہ گیا، تاکہ قیامت تک عبرت بن کر رہے۔